بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يكن مدة حرك نحو اذهب اذهب ولم أبالي وألف لام ميم الله واخشوا الله واخشي الله ومن ثم قيل اخشون واخشين لأنه كالمنفصل إلا في نحو تلقى ولم يلد وفي رد ولم يرد في تميم مما فر من تحريكه للتخفيف فحرك الثاني وقراءة حفص ويتقه ليس منه على الأصح۔ پیچھے یہ قانون بیان کیا تھا کہ اگر اول ساکن مدہ ہوا تو اس کو حذف کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں اگر اول ساکن مدہ نہ ہوا تو اس کو حرکت دی جائے گی۔ اب آگے مصنف نے کئی طرح کی مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال وہ بیان کی کہ جہاں التقاء ساکنین دو کلمات میں ہے، اول ساکن مدہ نہیں ہے اور حرف صحیح ہے۔ دوسری بھی مثال یہی بیان کی لیکن التقاء ساکنین ایک کلمے میں ہے۔ اس کے بعد وخشوا اللہ وخشی اللہ، یہ ان کی مثالیں دی جہاں التقاء ساکنین دو کلمات میں ہے، پہلا ساکن مدہ نہیں ہے لیکن پہلا ساکن حرف علت ہے، حروف علت میں سے ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ان مثالوں کو دیکھ لیں۔ اذهب اذهب اصل میں تھا اذهب اذهب، تو دوسرے اذهب کی حمزہ وصلی درجے کلام میں گر گئی تو با اور دال کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا۔ با کو کیونکہ با حروف مدہ سے نہیں ہے، اس کو حرکت دے دی گئی تو اذهب اذهب ہو گیا۔ لم ابالی اصل میں تھا لم ابالی، لم کے بغیر تھا ابالی، لم داخل کیا تو لم ابالی ہو گیا یا حذف ہو گئی، پھر اس کو اجوف کی طرح مان کر لم ابل کر دیا گیا اور لم ابل کے آخر کے اندر ہا لگا دی گئی تو لام اور ہا کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا۔ لام کیونکہ مدہ نہیں تھا لہٰذا لام کو حرکت دے دی تو لم ابلی ہو گیا۔ الف لام میم اللہ، یہ جو مثال ہے اس مثال کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ جمہور کے نزدیک جتنے بھی اسماء معدودہ ہیں ان اسماء معدودہ کا سکون مبنی ہونے کی وجہ سے ہے، اور امام زمخشری کے نزدیک وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہوتے ہیں۔ تو یہاں الف لام میم میں جو میم ہے جمہور کے نزدیک یہ مبنی ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو الف لفظ اللہ کا الف درجے کلام کی وجہ سے گر جائے گا تو لام اور میم ساکن کے درمیان التقاء ساکنین آ جائے گا۔ جب التقاء ساکنین آ گیا تو میم کو حرکت دے دی اور حرکت فتح کی دی گئی تاکہ لفظ اللہ کا جلال باقی رہے۔ جبکہ امام زمخشری کے نزدیک یہاں پر جوازن لفظ اللہ کی زبر کو ما قبل نقل کیا جائے گا میم کی طرف اور لفظ اللہ کی حمزہ کو درجے کلام میں گرا دیا جائے گا تو الف لام میم اللہ ہو جائے گا۔ امام زمخشری کے نزدیک حقیقت میں یہاں پر وقف ہے، تو جب وقف ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم لفظ اللہ کی حمزہ کو گرائیں یا میم پر فتح پڑھیں، لیکن اگر ہم میم پر فتح یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو یہ جوازن ہے۔ ومن ثم قیل اخشون واخشین، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، اسی وجہ سے یعنی اگر اول مدہ نہ ہو تو حرکت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے اخشون اور اخشین پڑھا گیا۔ اخشون اصل میں تھے اخشون، تو واو جو ہے وہ ساکن ہے تو واو اور نون کے درمیان، نون اول کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا ہے۔ اب واو یہ حروف لین میں سے تو ہے کیونکہ ساکن ہے، لیکن حروف مدہ میں سے نہیں ہے کیونکہ ما قبل حرکت واو کے موافق نہیں ہے، لہٰذا اس کو حرکت دی گئی اور اخشون پڑھا گیا۔ اسی طرح اخشین اصل میں تھا اخشین، تو یہاں پر یا تو پائی جا رہی ہے یعنی حرف لین تو پایا جا رہا ہے لیکن ما قبل حرکت جو ہے وہ موافق نہیں ہے لہٰذا یہ مدہ نہیں ہے، تو جب مدہ نہیں ہے تو اس کو حرکت دی گئی اور وخشین نہ پڑا۔ آگے علامہ حاجی فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ، یہ گویا ایک اور وجہ بتا دی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اخشون اور اخشین یہ دو کلمات ہیں، کیونکہ نون تاکید کا اگر ضمیر بارز کے ساتھ آ جائے تو وہ منفصل کلمے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ یہی کہہ رہی ہیں لِأَنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ کہ وہ منفصل کی طرح شمار ہوتا ہے، تو گویا دو کلمے ہو گئے۔ اور پیچھے قانون یہ بیان کیا تھا کہ اگر اول ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکنین ایک کلمے میں نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں حرکت دی جاتی ہے، تو یہاں ایک تو اول ساکن مدہ بھی نہیں ہے اور دونوں ساکنین ایک کلمے میں بھی نہیں ہیں کیونکہ دوسرا کلمہ منفصل کی طرح ہے، لہٰذا یہاں پر حرکت دی جائے گی، یہاں پر حذف نہیں کیا جائے گا۔
الا فی نحو تلقا ولم یلدا، فرماتے ہیں اصل قانون تو یہی ہے کہ اول ساکن کو حرکت دی جائے گی جب وہ مدہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے، یعنی اول ساکن کو حرکت دینے کی وجہ سے جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، تو پھر ثانی ساکن کو حرکت دی جائے گی۔ لفظ نحو کہہ کے اسی قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اول ساکن کو حرکت دینے سے غرض پوری نہ ہو رہی ہو تو ثانی ساکن کو حرکت دے کر کلام کو مکمل کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان تلقا ولم یلدا، ان تلقا اصل میں تھا ان تلق، امر کا صیغہ ہے لہذا قاف ساکن ہے، پھر تالی یہ فاعی یعنی فاعلہ کا وزن بن رہا تھا، اور فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے، تو تالی جب اس کو تل کر دیا تو لام اور قاف کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا۔ اب اگر التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے اول ساکن کو حرکت دیں، اگر التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے اول ساکن کو حرکت دیں تو پھر غرض پوری نہیں ہوتی، کہ غرض تو یہ تھی کہ اول کو ساکن کریں، تبھی تو فاعلہ میں فعلہ پڑھ رہے تھے، لیکن جب دوبارہ حرکت دے دی تو غرض فوت ہو رہی تھی، اس وجہ سے اول ساکن کو حرکت نہیں دی گئی، ثانی ساکن کو حرکت دے کے ان تلقا پڑھا گیا۔ اسی طرح لم یلد کے اندر لم یلدا، اسی طرح مضاف کا بھی یہی حکم ہے، جیسے ردا اصل کے اندر اردد تھا، جو اول دال ہے اس کو جب ساکن کیا گیا تو اب دال اور دال کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا۔ اب اگر پہلے دال کو دوبارہ حرکت دے دیں تو پھر جو اس کو ساکن کرنے کی جو وجہ تھی، جو غرض تھی، وہ غرض فوت ہو رہی ہے۔ یعنی غرض تو یہ تھی کہ اول دال کو ساکن کر دیں، اور اول دال کو ساکن کرنے کے بعد جب دوبارہ حرکت دے دیں تو وہ غرض فوت ہو رہی ہے، لہٰذا اول ساکن کو حرکت نہیں دیں گے، مضاف میں ثانی ساکن کو حرکت دیں گے، تو جب ثانی ساکن کو حرکت دی گئی تو پھر ردہ ہو گیا۔ اسی طرح لم یردہ، مصنف فرماتے ہیں فی تمیم، یہ قبیلہ بنو تمیم کے نزدیک ہے، اور مما یہ ہر اس جگہ پر ہے فرا جہاں بھاگا گیا ہے کلمے کو حرکت دینے سے، للتخفیف تخفیف کے لیے، فحرک الثانی تو وہاں پر ثانی کو حرکت دی جاتی ہے۔ مصنف نے فرمایا فی تمیم، قبیلہ بنو تمیم کے نزدیک ہے، کیونکہ اہل حجاز کے نزدیک ردہ یہ غلط ہے، کیونکہ اول ساکن نہیں ہے، لہٰذا اس کو اردد ہی پڑھیں گے، اور یہاں پر ردہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وقراءۃ حفص ویتقہ لیس منہ علی الاصح، اس عبارت میں علامہ ابن حاجب علامہ زمخشری کا رد کر رہے ہیں۔ علامہ زمخشری کے نزدیک یتقہ بھی اسی باب سے ہے، وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ تھا یتقی، پھر مجزوم ہونے کی وجہ سے یا ساقط ہو گئی تو یتقی رہ گیا، پھر تقی یہ فاعلہ کے وزن پر تھا، اور فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے تو قاف کو ساکن کر دیا، اور آخر میں ہائے سکت لگا دی تو قاف اور ہائے ساکن کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا۔ اب اگر دوبارہ قاف کو حرکت دیتے ہیں تو فاعلہ میں فعلہ پڑھنے کی جو صورت تھی وہ صورت اور غرض زائل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہا کو حرکت دی تو یتقی ہو گیا۔ لیکن علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ یتقی اس باب سے نہیں ہے، کیونکہ ہا یہاں ہائے سکت نہیں ہے، ہا ہائے ضمیر ہے، اور ہائے ضمیر متحرک ہے، تو جب یہ شروع سے ہی متحرک ہے تو قاف اور ہا کے درمیان التقاء ساکنین نہیں آیا۔ اسی کو فرمایا کہ علی الاصح، صحیح مذہب کے مطابق یہاں التقاء ساکنین نہیں پایا جا رہا، اور یہ اس باب سے نہیں ہے۔